والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعذروه وتذكروه. أما بعد في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. تمام احباب درود پاک بلند آواز. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. ایک شعر قصیدہ بردہ شعر. مولاي صلی وسلم دائما أبدا. مولاي صلی وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل صد احترام معزز علماء اہل سنت ثناخان مصطفیٰ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیزوں، السلام علیکم. میں نے گزارش کی تھی کہ مجھے رہنے دی مہمانوں کو، لیکن ان کی محبت ہے، ان کی نہیں، ان کے والد صاحب کی بھی محبت ہے. دعا کریں یہ لائن خدا کرے قائم رہے. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث عرض کرتا ہوں. اللہ کے محبوب نے فرمایا، ایک صحابی عرض کرتا ہے،
آقا والدین جب چلے جائیں پھر بھی اولاد پہ کوئی حق ہے؟ آپ نے فرمایا 4 حق ہیں، والدین کے جانے کے بعد بھی اولاد پہ 4 حق۔ پہلا حق ان کی نماز جنازہ پر، دوسرا حق ان کی بخشش کے لیے دعا کرتا رہے، تیسرا حق اگر والدین کوئی وصیت کر گئے ہیں ان کو پورا کر، چوتھا حق اپنے والدین کے دوستوں کو اس طرح دیکھ جس طرح اپنے والد کو دیکھتا تھا، تجھ پہ خدا راضی ہو جائے گا۔ ان کے والد صاحب محبت رسول تھی ان کے دل میں۔ دعا کرنا، لوگ دنیا کی دولت کی دعا کرتے ہیں، دعا کرنا خدا محبت رسول عطا فرمائے۔ محبت رسول کے ساتھ خاص یہ دعا کرنا، خدا ادب رسول عطا فرمائے۔ محبت رسول کا دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے، مجھے حکم بھی ملا ہے صرف حاضری کا۔ میں صرف اپنی بات کو انشاءاللہ انتہائی قلیل وقت میں بات کو ختم کروں گا۔ ارشاد ربانی ہے وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو اور توقیر کرو، 2 چیزوں کا حکم آیا ہے، تعظیم کا بھی اور توقیر کا بھی۔ اب دیکھنا ہے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے محبوب کی کتنی تعظیم کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب بیٹھے ہیں، صحابہ 4 چوفیرے بیٹھے ہیں، سر کو جھکا کے بیٹھے ہیں، ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی آنکھیں اوپر نہیں اٹھاتے۔ اللہ کے محبوب وضو فرما رہے ہیں، صحابہ 4 چوفیرے بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب کے وضو مبارک کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ جس کو پانی مل جاتا ہے کیا کرتا ہے؟ اپنے چہرے پہ مل لیتا ہے، جسم پہ مل لیتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ کے محبوب کے وضو کا پانی نہیں ملتا، دوسرے سے کہتا ہے مہربانی کر تیرے ہاتھ کو مدینے والے کے وضو کا پانی لگا ہے، یہ مجھے بھی دے دے۔ وہ اپنے ہاتھ پہ لگا کر چہرے پہ لگا لیتا ہے۔ ارے یہ کس کا ادب ہے جو اللہ کے محبوب کی محفل میں بیٹھنے والے ہیں؟ میں تمہیں ادب رسول کی دعوت دے رہا ہوں۔ آیا کہ ادب رسول کرنے سے انسان کو ملتا کیا ہے یہ بھی بتا دوں گا۔ کملی والے کے ادب میں انسان کو ملتا کیا ہے؟ ہر آدمی کہتا ہے میں کملی والے کا غلام ہوں۔ ارے غلام بننے سے پہلے ادب رسول دل میں رکھ، تیرے دل میں کملی والے کا ادب آ جائے گا، خدا کی قسم زمانہ تیری عزت کرے گا۔ ارے بلال کو لوگ دھکے دیتے تھے، جب کملی والے کا ادب آیا خدا کی قسم لوگ بلال کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بلال اذان نہیں دے رہا، صبح نہیں ہو رہی۔ ارے یہ کون ہے جس کے لیے صبح نہیں ہو رہی؟ حضرت بلال ہے۔ اس کو یہ مقام کہاں سے ملا ہے؟ ادب رسول سے یہ مقام ملا ہے۔ یہ تو اللہ کے محبوب کی زندگی کی بات ہے۔ ارے اللہ کے محبوب کے وصال کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب کا وصال ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی منبر رسول پہ کھڑے ہوئے، اس جگہ پہ بیٹھے جس جگہ پہ اللہ کے محبوب بیٹھتے تھے، اس جگہ کو چھوڑ نیچے بیٹھے۔ لوگ پوچھتے ہیں صدیق اکبر سے، ارے غار یار وہاں بیٹھو جہاں اللہ کے محبوب بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ محبوب خدا کی جگہ ہے، میں کون ہوں اس جگہ پہ بیٹھنے والا؟ میں اللہ کے محبوب کی جگہ پہ میں نہیں بیٹھوں گا۔ آپ نیچے بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے اس جگہ کو بھی چھوڑ دیا جس پہ اللہ کے محبوب بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، اس جگہ کو بھی چھوڑ دیا جس پہ صدیق اکبر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے، نیچے بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، اگر انہوں نے اللہ کے محبوب کا اتنا ادب کیا تو مقام کیا ملا؟ میں مقام کی بات کر رہا ہوں، مقام کیا ملا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آ گیا، آپ اپنے اہل خانہ کو کہتے ہیں جب میرے جسم سے روح نکل جائے مجھے غسل دلا کر، کفن پہنا کر، میری نماز جنازہ پڑھ کے میری چارپائی کملی والے کے روضے مبارک کے سامنے رکھ دینا، اتنا کہہ دینا آقا یہ یار غار آ گیا ہے۔ اگر اللہ کے محبوب کے روضے مبارک کا دروازہ کھل جائے مجھے اللہ کے محبوب کے ساتھ دفن کر دینا، اگر نہ کھلے مجھے جنت البقیع میں دفن کرنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، غسل دلایا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ پڑھ کے آپ کی چارپائی کو لے کر کملی والے کے روضے مبارک کے سامنے رکھا۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے آقا یہ یار غار آ گیا ہے۔ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اللہ کے محبوب کے روضے مبارک کا دروازہ خود بخود کھل گیا، اندر سے آواز آتی ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، حبیب حبیب کے ساتھ ملنے کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے دنیا میں بھی ساتھ ہیں، غاروں میں بھی ساتھ ہیں، مزاروں میں بھی ساتھ ہیں۔ یہ مقام ملا تو کہاں سے ملا؟ ادب رسول سے یہ مقام ملا۔ اللہ کے محبوب کے وصال کے بعد خلفائے راشدین کا بچوں کو خلفائے راشدین کا زمانہ آ گیا۔ میں ایک امام کی صرف بات کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے 10 سال کا پیریڈ مدینہ پاک میں گزارا، مصلی رسول پہ نماز آپ نے پڑھائی، منبر رسول پہ بیٹھ کر خطبہ دیا، لیکن 10 سال کے پیریڈ میں امام مالک نے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، ننگے پاؤں مدینے کے بازاروں میں گزرتے ہیں، بازاروں سے ہٹ کر گزر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا امام صاحب پاؤں میں جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، ان گلیوں میں میرے محبوب کے قدم لگے ہیں، کہیں محبوب کے قدموں پہ میرا جوتا نہ آ جائے، میں بے ادبی میں مارا نہ جاؤں، میں ادب رسول کو سامنے رکھ کر ننگے پاؤں پھر رہا ہوں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کی تھی، دعا، اے اللہ جب میری موت آئے مجھے مدینہ پاک کی زمین نصیب ہو جائے۔ میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، امام مالک کو مدینہ پاک میں موت آئی اور مدینہ پاک کی زمین نصیب ہو گئی۔ یہ مقام ملا ہے تو کہاں سے ملا؟ ادب رسول میں ملا۔ میں پیغام دے کر جا رہا ہوں، جماعت اہل سنت کا ایک ادنا سا رکن ہوں۔ لوگوں دعا کرتے ہو دولت کی، میں وہ دعا آپ کو سنا رہا ہوں جو اللہ کے محبوب نے دعا مانگی تھی۔ کیا دعا؟ اللہم احینی مسکینم و امیتنی مسکینم وحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں
اے اللہ مجھے زندہ مسکینوں میں رکھنا، اے اللہ مجھے موت بھی مسکینوں میں دینا، اے اللہ مجھے قیامت کے دن مساکین میں اٹھانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے سوال کر دیا، اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد کی بات ہے، سوال کیا مائی صاحبہ آپ نے اللہ کے محبوب کے ساتھ زندگی گزاری، کیسی زندگی گزاری؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اے سوال کرنے والے، ہمارے گھر 2 مہینے ہمارے چولہے میں کبھی آگ نہیں جلتی تھی، 2 مہینے۔ اس نے پھر سوال کر دیا، مائی صاحبہ کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے؟ آپ نے فرمایا چند کھجوریں کھا کر، آب زمزم کا پانی پی کر اللہ کا شکر کر کے رات گزار لیتے تھے۔ اے امتی، تیرے گھر ایک دن کا فاقہ آ جائے، تیرے گھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، بیوی اور خامند کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، بچوں کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے پوری کائنات خدا نے بنائی ہے، اللہ نے ان کے لیے پوری کائنات بنائی، لیکن کئی دن فاقہ ہے۔ آخری ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اگر دنیا میں عزت چاہتی ہو، عزت ہر آدمی چاہتا ہے، خدا مجھے عزت دے، اور دعا کریں اللہ ذکر رسول کی محفل کا صدقہ ہر مسلمان کو عزت عطا فرمائے۔ عزت دولت سے نہیں ملتی، عزت جائیداد سے نہیں ملتی، عزت کس چیز سے ملتی ہے؟ محبت رسول سے ملتی ہے۔ وہ آدمی، میں اس کو سنی نہیں کہتا، نماز نہیں پڑھتا، کہتا ہے میں پکا کملی والے کا عاشق ہوں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، کہتا میں کملی والے کا عاشق ہوں۔ ارے نام خدا میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اگر تیرے دل میں محبت رسول ہے، 5 وقت نماز پڑھو، روزہ رکھو، توفیق حج کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو، حشر دو۔ ایک مبارک رات آ رہی ہے، شعبان کی 15ویں رات آ رہی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے یہ وہ مبارک رات ہے۔ اس رات کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا کئی لوگوں کے کفن تیار ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو زندگیاں ملتی ہیں۔ اس رات کو اللہ کے محبوب نے کس طرح گزارا، میں صرف یہ حدیث عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں اللہ کے محبوب مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے رکوع کیا، رکوع کے بعد سجدے میں چلے گئے، آدھی رات گزر گئی، سجدے میں مدینے والے سر رکھ کر رو رہے، پھر کھڑے ہوئے، دوسری رکعت پوری کی۔ جب دوسرے سجدے میں گئے، دوسری رکعت کے سجدے میں اتنا طویل سجدہ کیا، مجھے فکر ہو گئی اللہ کے محبوب کے جسم مبارک سے روح پرواز نہ کر گئی ہو۔ میں نے آپ کے پاؤں مبارک کو ہاتھ لگایا، مجھے سکون ملا۔ اللہ کے محبوب نے نماز مکمل کی، فرمایا عائشہ تجھے کیا محسوس ہوا؟ آقا تم تو اللہ کے محبوب ہو، اتنی رات آپ کی عبادت میں گزری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تجھے پتہ ہے یہ کون سی رات ہے؟ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات کو اللہ پاک پہلے آسمان پہ جلوہ افروز ہوتی ہیں، آواز دے کر کہتے ہیں ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی بخشش کا طالب، میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق کا طالب، میں اسے رزق عطا کر دوں۔ فرمایا عائشہ آج کی رات اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اس رات کو اس طرح گزارنا جس طرح مدینے والے نے گزارا۔ اور آخر پہ دعا ہے جنہوں نے
محبت رسول کی محفل سجائی ہے. دعا ہے اللہ ذکر رسول کا صدقہ ہر مسلمان کو ادب رسول عطا فرمائے. ہمیں زندہ رکھے ادب رسول میں رکھے، ہمیں موت دے تو ادب رسول میں دے. وما علینا الا البلاغ.